لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من غضب الجبار القهار. العزة لله وللرسول وللمؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. آج کے گفتگو کا نہج گزشتہ تقاریر سے مختلف ہے، چونکہ تھوڑی طبیعت بھی ناساز ہے. شاید چہرے پڑھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن عطائے مولا ہے، عطائے شہزادی کونین ہے. تھوڑا تھوڑا میں بول لوں گا، تھوڑا تھوڑا آپ بول لیجیے گا، اور انشاءاللہ جو آج کسر باقی رہ جائے گی وہ آئندہ آنے والی مجلس میں پوری کر دی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں. کل آخر تقریر میں میں نے حفاظت قرآن پر گفتگو کی، اور وہیں پر مجھے برنامے کے اعتبار سے تھوڑا سا ذکر تلاوت قرآن کا بھی کرنا تھا، لیکن وقت تیزی سے سرک گیا اور احساس نہیں ہوا اور پھر مجلس تمام ہو گئی. لیکن وہ اصل مال مجلس سے آرام آرام سے سنیے گا، دھیرے دھیرے سے سنیے گا، اس لیے کہ وہ چیزیں بھی زندگی میں اشد ضروری ہیں. بھئی ہم تو صرف رمضان میں توفیق ہوئی تو قرآن پڑھ لیا ہے نا، یہی ہے نا. اچھا، رمضان میں بھی ختم قرآن پر زور زیادہ ہوتا ہے، پڑھنے سے زیادہ، میرے جملوں پہ غور کیجیے گا، پڑھنے سے زیادہ ختم قرآن پہ زور ہوتا ہے. دیکھیے وہ ڈرائیور اچھا نہیں ہوتا جو منزل پر جلدی پہنچا دے. تھوڑا تھوڑا آپ بولتے جائیے گا تو مشکلات ہو سکتا ہے آسان ہو جائیں. ڈرائیور وہ اچھا ہوتا ہے جو منزل پر صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا. تو قرآن کا مطالبہ یقیناً پڑھنے کا ہے کہ آپ اسے پڑھیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اسے جلدی جلدی ختم کر جائیے. یہ الگ بات ہے کہ ختم قرآن کے ثواب بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے.
قرآن کا بھی ایک زیور ہے کہ حسن الصوت، اسے اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی آواز میں پڑھا جائے تو کوئی صاحب آئیں کہیں کہ مولانا میری آواز تو بالکل کوے کی طرح ہے، میں کیسے اچھی آواز نکالوں، ہے نا؟ تو اچھی آواز کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر آدمی نوحے گنگناتا ہے جیسی بھی آواز ہے، اور اکیلے گنگنا کے یہ سمجھتا ہے بہت اچھی آواز ہے نا؟ آج ایسے بھی سنتے چلیے تو ہے نا ہر آدمی کو۔ اچھا تنہائی میں اور بھی زیادہ جوش ہوتا ہے، اچھا کوئی سن لے تو آدمی شرما بھی جاتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی آواز کو اچھا بنا سکتا ہے، تو جیسی بھی ہے اس میں اپنی آواز میں تھوڑی کوالٹی پیدا کر لیجیے، اور لگے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے جناب۔ دیکھیے ایک یہودی کی بیٹی مسلمان ہو گئی، اس بیچارے باپ نے بڑی کوشش کی کہ وہ پھر اپنے دین پر پلٹ آئے، لیکن نہ تھا نہ آئی۔ اتفاق سے ایک دن مؤذن صاحب صبح کی اذان میں کھڑے ہو گئے۔ ہوتا نہیں جو صبح والی آواز ہوتی ہے، اگر آواز اچھی بھی ہو تو تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو مؤذن کے لیے یہ چاہیے کہ اپنی آواز کو پہلے ٹھیک درست کر لے، اس لیے کہ اسے لوگوں کو اللہ کے لیے بلانا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اتنی مکروہ آواز میں اذان کہی، توجہ رہے پوری، اتنی مکروہ آواز میں اذان کہی کہ صبح ہوتے ہی جب باپ کی آنکھ کھلی تو بیٹی کہنے لگی کہ بابا ہم نے اپنے دین کو بدل لیا، ہم پھر آپ کے دین پر آ گئے، کیونکہ بھائی ہم نے تو بڑی محنتیں کی تھیں اور تم ڈٹی ہوئی تھی کہ ہم اسلام پر ہی رہیں گے، مسلمان ہی رہیں گے، یہودی نہیں ہوں گے، آخر کون سا معجزہ ہو گیا؟ کہنے لگا بابا جان وہ صبح والی آذان مؤذن نے دی ہے نا، اس آذان کو میں سننے کے بعد متنفر ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب وہ یہودی صاحب جن کی بیٹی پھر اپنے مذہب پہ پلٹ آئی تھی، جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے بڑے بڑے تحائف خریدے اور مؤذن صاحب کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کیا۔ وہ گھبرا گئے کہ جناب یہ کیا ہے؟ کہنے کہ اصل میں آپ کی اذان نے وہ کام کر دیا جو ہم کئی برسوں سے کوشش کر کے نہیں کر سکے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن الصوت کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے۔ قرآن اس انداز میں پڑھا جائے کہ جاتا ہوا آدمی ٹھہر کے سننے لگے کہ آخر کون سی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور ہمارے پڑھنے سے کوئی بھاگنے نہ لگے، کوئی فرار نہ اختیار کرنے لگے۔ اچھا بھائی کتنا پڑھا جائے، ہے نا؟ قرآن کتنا پڑھا جائے؟ کیا ایک پارہ پڑھ لیا جائے، 2 پارہ پڑھ لیا جائے؟ دیکھیے قرآن کا جو مطالبہ ہے، قرآن کی آیات کی زبانی، قرآن کہنے لگا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ دیکھیے یہ تقریب دوا کا کام کر رہی ہے، رفتہ رفتہ صلوات پڑھیے محمد ایک منظم صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو آخر 2 پارہ پڑھ لیا جائے، 3 پارہ پڑھ لیا جائے، 4 پارہ پڑھ لیا جائے، تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ قرآن کا مطالبہ یہ نہیں کہ بہت پڑھ لیا جائے، تم سے جتنا ممکن ہو سکے۔ دیکھیں کیا قرآن نے ہمارے اوپر احسان و کرم کیا ہے، جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھ لو، مگر روزانہ پڑھ لو۔ اب بھائی قرآن ہی ایک لوتی کتاب ہے جس کے پڑھنے کا ثواب ہے نا۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھ نہیں پاتے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں، ہے نا۔ یہ اولین کتاب ہے مذہب کی، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ سیکھنا اور سکھانا دونوں عظیم کام ہے، اور سکھانے والے کا بھی بڑا ثواب ہے اور سیکھنے والے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو قرآن ہم سیکھیں۔ دیکھیے بات نکل گئی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہے نا؟ تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، ہوتا ہے نا بعض اوقات، یا موقع نہیں ہے یا پڑھنا نہیں جانتے، تو قرآن کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جانیں قربان جائیں میری قرآن کی آیتوں پر۔ واذا قرئ القرآن، تم پڑھ نہیں سکتے، موقع نہیں ہے یا کوئی اور بھی اسباب ہیں، تو جب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو۔ اس سننے کی بنیاد پر اللہ تمہیں ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔
توجہ ہے نا آپ کی؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی اکلوتی کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ اچھا بھائی، کوئی ایسا آدمی ہے جو قصے پڑھوائیں تو وہ پڑھ نہیں رہا ہے، تو ہم سنیں کیسے؟ تو کہنے لگے کہ النظر الی مصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ یہ آیات اور حدیث مجھے فضائل علی سے ٹیلی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہی تو حدیثیں بھی کہتی ہیں نا کہ اگر حالات سازگار ہوں تو ذکر علی نبادہ، توجہ ہے نا، اور حالات سازگار نہ ہوں تو حب علی نبادہ، دل میں علی کی محبت رکھنا عبادت ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جسے قرآن نہ سمجھ میں آئے وہ علی سے سمجھ لے، جسے علی نہ سمجھ میں آئے وہ قرآن سے سمجھ لے۔ صلوات بر محمد۔ تو سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب۔ اب آئیے یہاں میں حدیث کا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لوں گا بھی۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھ لو، تو اب آئیے امام بتاتے ہیں کہ کتنا پڑھو گے تو تمہیں کیا ثواب ملے گا۔ امام فرمانے لگے کہ اگر کسی نے 24 گھنٹے میں، ایک دن میں 10 آیتوں کی تلاوت کی تو اللہ اس کا شمار غافلین میں نہیں کرتا۔ دیکھیے بہت بڑے میسیجز آج نکل رہے ہیں۔ اگر کوئی روزانہ 24 گھنٹے میں فقط 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کا شمار غافلین میں نہیں کرے گا۔ بھئی یہ غافل کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عاقل، ایک ہوتا ہے جاہل جسے آپ بے وقوف کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے غافل۔ سب سے زیادہ اگر کوئی گھاٹے میں ہوتا ہے تو وہ غافل ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی عاقل ہے، عقل کے لیے امام کی حدیث کہتی ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن مقتصب بہ الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ جنت حاصل کر رہا ہے۔ بھائی لیکن ہم نے اس کی پریبھاشا کو، ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عبادتیں کتنی کر رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ رحمان سے کتنا قریب ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانے میں چھل کپٹ کتنا کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم نے پوری کی پوری ڈیفینیشن بنا دی۔ اچھا جو بیچارہ مسجدوں میں دکھائی دے، جو بیچارہ بس اتنا ہی کمائے جتنا اس دن کھا لے، تو ہم کہتے ہیں بڑا بے وقوف آدمی ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ پہ توکل کرنے والا آدمی ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا آدمی ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک دن آج کا ہی انتظام اس کے پاس ہوتا ہے، اگلے دن کا اس کے پاس انتظام نہیں ہوتا۔ وہ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ جو اپنے آشیانے کو پلٹتے ہیں تو ان کی منقاروں میں غذا نہیں ہوتی، لیکن وہ اس اعتماد اور اعتبار اور یقین سے جاتے ہیں کہ جس طریقے سے جس خدا نے آج ہمیں غذا دی ہے وہی کل بھی دے دے گا۔ انسانوں سے زیادہ پرندے ہمیں یقین اور توکل میں آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو یہ عقل ہے۔ جاہل اور بے وقوف کیا ہے؟ اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے پرواہ آخرت کی نہیں ہے، اسے پرواہ جنت کی نہیں ہے، اسے پرواہ رحمان سے قریب ہونے کی نہیں ہے، اسے پرواہ ہے کہ دنیا کیسے حاصل کر لی جائے، جبکہ اسے پتا ہے کہ اس کی زندگی ہارڈلی کتنی ہوگی۔ نہیں ایک نارمل، اب تو ماشاءاللہ ہندوستان میں یہ گراف بڑھ گیا ہے، مان لیجئے اللہ صحت و سلامتی سے سب کو رکھے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رکھے، 100 سال اس سے زیادہ تو نہیں جی سکتے نا۔ کیا ہو گیا ہے ہماری عقلوں کو؟ جہاں صرف 100 سال زندگی گزارنی ہے، اتنا اہتمام، اتنا انتظام، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جن کے دن یہاں کے دن کے کئی ہزار سال کے برابر ہیں، وہاں کی راتیں یہاں کے کئی ہزار سال راتوں کے برابر ہیں، تو کیا وہاں کا انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ بھئی یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی، اور یقین جانیے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ جسم پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے، یہ کٹ جائیں گے لمحات، یہ لمحات ختم ہو جائیں گے۔ بھائی جس نے آج صبح ناشتہ نہیں کیا تو کیا اس کی زندگی نہیں کٹی؟ اور جس نے دسترخوان چنوا کر کے ناشتہ کیا کیا اس کی بھی زندگی کٹی؟ اس کی زندگی میں کیا بڑھ گیا، اس کی زندگی میں کیا گھٹ گیا؟
دونوں آج اسی وقت ایک لمحے میں کھڑے ہیں، وہ بھی سالم ہے، وہ بھی سالم ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن وہاں جب جائے گا تو یہاں جتنا اسراف کیا ہے، یہاں جتنی بدعنوانیاں کی ہیں، آنکھ بند ہوتے ہی سارے کے سارے اسباب، سارے کے سارے حالات دکھائی دینے لگے. دیکھیے ان مجالس کے لیے آج کی یہ مجلس کو مال مجلس سمجھیے، اور اگر آج کی مجلس سے میسیجز لے کے آپ چلے گئے تو سمجھ لیجئے کہ مکمل 12 دن کی مجالس میری کامیاب ہو گئی ہیں، ہے نا. تو ہمیں زندگی سے زیادہ اس زندگی کی پرواہ کرنی ہے جہاں موت نہیں ہے، جہاں خاتمہ نہیں ہے، جہاں فنا نہیں ہے، جہاں ابدیت ہی ابدیت ہے. اب بھئی ہم تو غیروں کے ماننے والے نہیں ہیں نا، ہم تو کربلا کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ زندگی بعد از موت کیسی ہونی چاہیے، ہے نا. تو بے وقوف جو ہوتے ہیں وہ صرف سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور تیسرا گروہ غافلوں کا ہوتا ہے. غافل ہے وہ، اس کو نہ رحمان سے مطلب ہے نہ شیطان سے مطلب ہے. یہ بڑا خطرناک ہے، جس کے لیے ہم اردو میں محاورہ بولتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہے نا. تو یہ والا جو گروپ ہے نا، یہاں بھی گھاٹے میں رہتا ہے اور وہاں بھی گھاٹے میں رہے گا. یہاں بھی اسے دنیا نہیں ملی چونکہ وہ غافل ہے. ارے ٹھیک ہے بھائی، ایک بچے سے میں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ایک بچہ کمپٹیٹر ٹیچر ہے، تم اس کو دیکھتے کیوں نہیں، اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ دیکھو 80% لا رہا. ارے سر جانے نہ دیجئے، ہم بھی تو پاس ہو ہی جائیں گے، کون سا سادہ سا نمبر لے کر کے کوئی ایوارڈ لے لیں گے. یہ گفتگو ہے نا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ غافل ہیں، نہ جنہیں دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے. اور سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ غافل. بھائی جاہل اور بے وقوف کو تو دنیا مل گئی نا. اچھا ایک بات اور بھی کہتا چلوں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دیکھیں یہ سخت والی گفتگو کل آخر میں گزر گئی ہوتی ہے نا، لیکن آپ نے بڑھوا دیا، میں نے بھی بڑھا دیا، تو آج جو ہے صرف سنگلاخت وادیاں ہی نظر آ رہی ہیں. لیکن کوشش کی جائے گی کہ کچھ ہریالیاں، کچھ سبز و شادابیاں آ جائیں، ہے نا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھیے بھولتا بھی ہوں، کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ادھر اس حدیث سے سیکھنے کی ضرورت ہے. الدنیا فی الاکتساب والآخرۃ، الدنیا فی الاتفاق والآخرۃ فی الاکتساب. یہ حدیث زندگی میں ایک دم گرا کی طرح مان لیجیے. ممکن ہے تمہیں دنیا اتفاق سے مل جائے، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہیں دنیا اتفاق سے مل گئی. بھئی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ارے مولانا 10ویں بھی صحیح سے ٹھیک سے نہیں پڑھ پایا. اچھا مالیت کیا ہے آپ کی؟ مولانا اس وقت 100 کروڑ کا مالک ہوں. بھئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اسے تو نہیں ملنی چاہیے نا دولت. تو مولا فرماتے ہیں الدنیا فی الاتفاق، ممکن ہے کہ دنیا اتفاق سے مل جائے. اور بھئی جو دنیا کا ہندوستان کا بہت بڑا رئیس تھا، ہاں اس کے لیے کیا کہتے ہیں لوگ؟ بھئی آپ سمجھ رہے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھتے چلے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا سائیکلوں سے چلا کرتا تھا، اور آج ایشیا کے ٹاپ 10 میں غالباً ہوگا یا ٹاپ 5 میں ہوگا، ہے نا. یہ دنیا مل کیسے گئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے محنت نہیں کی، لیکن اکارڈنگ ٹو کوالیفیکیشن اسے اتنی دنیا نہیں ملنی چاہیے تھی. توجہ ہے نا آپ کی؟ اس لیے کہ کچھ باریکیوں سے وہ سمجھتا نہیں. اسی لیے میرے علی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے کبھی بھی کوئی ایسی ویسی چیز نہ مانگنا، جب بھی مانگنا تو اللہ سے قسمت مانگنا. ہم نے بہت سارے عقل والوں کو دیکھا ہے قسمت والوں کے ہاں کام کرتے ہوئے. صلوات اور محمد. اب وہ ایک الگ موضوع بحث ہی ہے کہ تقدیر کیا ہے، اس کی تقسیم کیا ہے، ادھر مجھے نہیں جانا ہے نا. تو غافل نہ بنے. اب آئیے یہ حدیث کا سلسلہ آگے بڑھا. معصوم فرمانے لگے کہ جس نے ایک دن میں 24 گھنٹے میں 50 قرآنی آیاتوں کی تلاوت کی تو اللہ اس کا شمار ذاکرین میں کرتا ہے. ذرا سنیے، اللہ اس کا شمار کس میں کرتا ہے؟ ذاکرین میں کرتا ہے. بھئی آپ مجھ جیسا ذاکر نہ سمجھ لیجئے کہ مجلس پڑھنے والا ذاکر، ہاں سوسخانی کرنے والا ذاکر، مرثیہ خانی کرنے والا ذاکر، نوحہ خانی کرنے والا ذاکر نہیں. وہ ذاکر
خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. بھئی ہمارے ذکر میں اور اللہ کے ذکر میں فرق ہے. ذرا سا بولتے رہیے تو کام نکل جائے گا آج کا. بھئی ہمارے ذکر میں اور اللہ کے ذکر میں فرق ہے. بھئی ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اپنے جیسے ہی گنہگاروں کے درمیان ذکر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ذکر کرتا ہے تو بلند و بالا لوگوں کے درمیان میں ذکر کرتا ہے. اور جب ہم ذکر کرتے ہیں تو خدا کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا، خدا کی خالقیت میں اضافہ نہیں ہوتا، خدا کے ان کی حکومت میں وسعت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا خدا کا جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو. لیکن جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے تو ہم ادنا ہوتے ہیں، اعلیٰ بن جاتے ہیں، پست ہوتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس کا خدا ذکر کرتے ہیں. تو اگر کسی نے 50 آیات قرآنی کی تلاوت کی 24 گھنٹے میں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے 50 آیتوں کا پڑھنا، مختصر چیز ہے. تو جس نے بھی 50 آیتوں کی تلاوت کی اس کا شمار خدا کس میں کرے گا؟ ذاکرین میں کرے گا. یہ حدیث کا سلسلہ آگے بڑھا. معصوم فرمانے لگے کہ جس نے 24 گھنٹے میں، ایک دن میں اگر 100 قرآنی آیتوں کی تلاوت کی تو اللہ اس کا شمار اطاعت گزار بندوں میں کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اطاعت گزار بندہ. کون سا اطاعت گزار بندہ؟ بھئی بندے تو بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ اذان کی آواز پہ فرار اختیار کر جاتے ہیں، کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو اذان کی آواز کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اور یہ صفت تو میرے علی کی ہے نا. میرے علی نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان صبح نے میرا انتظار کیا ہو، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ میں اذان صبح کا انتظار کرتا رہا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مطیع اطاعت گزار بندے. اور اگر کسی نے 200 آیتوں کی تلاوت کی، 200 آیتوں کی تلاوت، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ متوجہ ہے نا؟ کہنے لگے اگر 200 آیتوں کی کسی نے تلاوت کی تو اللہ اس کا شمار فائزین میں کر دے گا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے. بھئی یہ کامیابی کا اعلان آسانی سے نہیں ملتا. بھئی دنیا میں آپ نے سنا ہوگا سکندر اعظم گزرا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے کیا کہا؟ میرے دونوں ہاتھ بندے کفن سے باہر کھول دینا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ سکندر خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے. ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے سر پہ ضربت کھانے کے بعد کہا فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. تو یہ فائزین ہیں. اب آئیے سلسلہ اور آگے بڑھا. حدیث کہنے لگی کہ اگر کسی نے 500 آیات قرآن کی ایک دن میں، تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا، زیادہ ہو جائے گا تو، لیکن حدیث تو ہے نا، اگر 500 آیتیں کسی نے تلاوت کی 24 گھنٹے میں تو اللہ اس کو ثواب ایک مجاہد کا دے گا. آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو نہیں چھوڑا، آپ نے سفر کی مشقتیں نہیں برداشت کی، آپ پہ موت کا خوف لاحق نہیں ہوا، آپ گھر میں بیٹھے رہے، قرآن پڑھتے رہے، آپ کو مجاہد کا ثواب ملتا رہا. توجہ ہے نا؟ لیکن ہاں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ کبھی اسلام کو ضرورت آن پڑے امام کے آنے کے بعد تو آپ کہیں مولا ہم قرآن کی تلاوت کر کے ہی مجاہد بن جائیں گے. صلوات بر محمد. اور اگر کسی نے 1000 آیتوں کی تلاوت کی تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اتنا ثواب دے دے گا، اتنا ثواب دے دے گا، اتنا ثواب دے دے گا جتنا ثواب اس آدمی کو دیتا ہے جو بہت کثیر تعداد میں سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، جسے ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. تو قرآنی آیتیں، یقین جانیے کہ ہم نے قرآن سے دوری بنا لی تو ہم گمراہ ہو گئے، ہم نے قرآن سے دوری بنائی تو ہم پریشان ہو گئے، ہم نے قرآن سے دوری بنائی تو بیماریوں نے گھر کر لیا، ہم نے قرآن سے دوری بنائی تو گھر کی برکت چلی گئی، ہم نے قرآن سے دوری بنائی تو ہمارے گھر کی رونق چلی گئی. یقین جانیے کہ اگر کبھی پریشانی آئے نا تو قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے بہترین باپ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. دوستی کر کے دیکھیے قرآن سے بہترین باپ
آپ نے جملہ بہت ہلکے سے سن لیا، بہترین باپ آپ کو نہیں ملے گا۔ بھئی باپ کیا ہوتا ہے؟ ہر پریشانی میں سپر بن جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹے کو ضرورت ہے۔ ویسے ہی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ پریشان ہوا، اس نے قرآن کھولی، تلاوت کی، اس کی پریشانی کا حل نکل گیا۔ لیکن جو کبھی کبھی پریشانیوں کے وقت کھولتے ہیں تو قرآن کچھ دیر تو بٹھا لے گا نا۔ صلوات بر محمد۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے وہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہوئے جنہوں نے صرف قرآن کا دامن تھاما، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے جنہوں نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا، قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن، دوسرے کا نام اہل بیت۔ جو ان سے متمسک ہو گیا وہ صحت و سلامتی کے ساتھ، عقیدے کی صحت کے ساتھ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اب بھائی حوض کوثر پہ ملاقات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف حوض کوثر پی کے رہ جائے گا؟ نہیں، نبی نے اس کے آگے کہا تھا کہ حوض کوثر پہ تمہیں علی ملیں گے۔ جو حوض کوثر پہ پہنچ گیا وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ تو قرآن، اچھا قرآن جو تلاوت قرآن مجید کرتا ہے نا، جیسے آل محمد اس کی شفاعت کریں گے روز محشر، قرآن بھی شفاعت کرے گا اور اللہ سے کہے گا مالک یہ میرے پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ تو قرآن کو طاق نسیان کی زینت نہ بنائیے۔ قرآن صرف بیماری میں پڑھنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل نمونہ عمل ہے۔ اسے زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کن لوگوں کے لیے معجزہ ہے؟ میں اکثر و بیشتر یہ جملہ کہتا ہوں، قرآن کن لوگوں کے لیے معجزہ ہے؟ ان لوگوں کے لیے نہیں جو طاق پر رہتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے معجزہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ ایک عام کتاب لگے گی نا بھئی قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر جنات اور انسان مل کر کے بھی قرآن کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، یہ دعویٰ 1400 سال پہلے تک ہی محدود نہیں تھا، یہ دعویٰ آج بھی ثابت و سالم ہے۔ پتہ نہیں اس جملے کو آپ کیسے لے رہے ہیں، جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ آج تک یہ دعویٰ ثابت و سالم ہے۔ دنیا کی اکلوتی کتاب ہے جو چیلنج کرتی ہے، دنیا کی اکلوتی کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا ماہر ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، سائنس کا جاننے والا ہو، کہے مولانا صاحب مجھے تمہاری شریعت میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں تمہارے قرآن کا کیا جواب لے آؤں؟ تو میں اس سے کہوں گا ٹھیک ہے، میری شریعت کا جواب مجھے نہیں چاہیے، قرآن کے علم بوٹنی کا جواب لے آؤ، قرآن کے علم زولوجی کا جواب لے آؤ، قرآن کے علم جغرافیہ کا جواب لے آؤ، قرآن کے علم میتھمیٹکس کا جواب لے آؤ، کسی بھی علم کا جواب لے آؤ تو ہم مان جائیں گے۔ لیکن یہ سائنسداں کو اپنے اوپر بڑا غرور ہے۔ دیکھیے میں کسی علم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جب تجزیاتی گفتگو کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو سائنس کے جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو قرآن سے بڑی چیز ہیں، آپ کہاں سے بڑے ہو گئے؟ آپ کے یہاں اصول تو یہ ہے کہ ہر نئی ریسرچ، بہت توجہ کیجیے گا آخری مراحل میں چل رہا ہوں، ہر نئی ریسرچ پرانی ریسرچ کو کنڈیم کرتی ہے۔ توجہ رہے پوری، ہر نئی ریسرچ پرانی ریسرچ کو کنڈیم کرتی ہے، ورنہ نئی ریسرچ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن میرے قرآن کا معجزہ دیکھیے، جو اس نے 1400 سال پہلے کہہ دیا آج بھی باقی ہے، کل تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا والوں تمہیں علوم سائنس یا علوم پہ بہت غرور نہ ہو، تم اپنے علم کا استعمال کر کے ہوا میں اڑنے والا جہاز تو بنا سکتے ہو، لیکن سلمان نبی کی طرح ہوا میں تخت نہیں اڑا سکتے۔ تم دیکھو، تم پانی میں چلنے والی کشتی تو بنا سکتے ہو، لیکن نوح کی طرح نہ ڈوبنے والی کشتی نہیں بنا سکتے۔ توجہ رہے پوری کہ تم اپنے علم کا فائدہ اٹھا کر کے بڑی بڑی کیسے ایجاد کر سکتے ہو تاکہ اسے آگ کو بجھا سکو، لیکن تم ابراہیم کی طرح نار کو گلنار نہیں بنا سکتے۔ توجہ رہے پوری، آخری باتیں کر رہا ہوں، تمہیں بہت سائنسی علوم پہ غرور نہ ہو۔ تم مہنگی ادویات بنا کر لوگوں کو سکون تو فراہم کر سکتے ہو، مگر خاک کو خاک شفا نہیں بنا سکتے۔ صلوات بر محمد۔
یہ قرآن ہے. اب میں نے نہیں چاہا کہ آخری لمحات میں بھی تھوڑی لب پہ خاموشی ہی رہ جائے، ورنہ آپ کہیں گے مولانا آج تو آپ نے مکمل ہی نہج بدل دیا. تو یہ قرآن ہے، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے. یہ بلندیوں تک لے جاتا ہے، یہ گمراہیوں سے نکالتا ہے. بھئی امام حسین نے آ گیا مصائب تک. امام حسین نے نوک نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں. امام کیا تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ مبارک کہف کی تلاوت کر رہے تھے. تم کو کیا لگتا ہے ان آیتوں کی تلاوت کا مطلب یہ تھا کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہی عجیب واقعہ ہے، جو سوئے پھر اٹھے پھر سو گئے؟ کیا یہ واقعہ تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ سر کٹا ہوا ہے لیکن قرآن کی آواز آ رہی ہے؟ عصمتیں سمجھیے، رفتیں سمجھیے، بلندیاں سمجھیے. یہ کربلا ہے. غالباً آج کی تاریخ منسوب ہے شہزادہ علی اکبر سے. ہم شکل پیغمبر. رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. جب حسین کے یہاں ولادت ہوئی نا، لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین کو ایک ایسا بیٹا ہوا ہے جو رسول کے مشابہ ہے. لوگ گروہ در گروہ آنے لگے زیارت کے لیے. اور حسین بھی جب چاہتے تھے کہ نانا کا دیدار کریں تو اپنے بیٹے کا دیدار کر لیتے تھے. یہ ایام آ گیا ہے، 7 محرم گزر گئی، شب عاشور آئی. معلوم ہے آپ کو خیمے کے باہر عباس، علی اکبر جنگ کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے. عباس کہہ رہے تھے بیٹے علی اکبر، میں نے دشمنوں کی فوج کا معائنہ کر لیا ہے. آدھی فوج سے میں لڑ لوں گا اور جو آدھی بچ گئی ہے نا اس میں سے آدھے سے تم لڑ لینا، اور اس میں سے جو آدھی فوج بچ جائے گی وہ پورے اصحاب لڑ لیں گے. ذرا اعتماد دیکھیے عباس کا. اور اگلا جملہ کہتے ہیں مولا کہ دیکھو جب میں ادھر سے فارغ ہو جاؤں گا تو تمہاری مدد کروا جاؤں گا، اور جب ہم دونوں اپنے حصے سے فارغ ہو جائیں گے تو اصحاب کی مدد کے لیے چلے جائیں گے. لیکن کیا معلوم تھا عباس کو کہ کربلا بلایا تو گیا ہے لیکن جہاد کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں، شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. مصائب طولانی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. میرے لال سب سے پہلی قربانی تمہاری ہونی چاہیے. ام لیلہ بھی علی اکبر سے یہی کہہ رہی تھی میرے لال سب سے پہلی قربانی تمہاری ہونی چاہیے. صبح عاشور نمودار ہوئی، عصر عاشور کا وقت قریب آیا. شہادت کا بازار گرم ہوا، ایک ایک شہید جاتا رہا، جامِ شہادت نوش کرتا رہا. علی اکبر تڑپ گئے، بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہ ملے گی؟ عجیب جملہ کہا حسین نے، میرے لال تم تو ہم شکل پیغمبر ہو، جب بھی دل چاہتا ہے ہم تمہارا دیدار کر لیتے ہیں، رسول کے دیدار کا لطف ہو جاتا ہے. میرے لال تیری شہادت کے بعد ہم کس کا دیدار کریں گے؟ روایتیں کہتی ہیں علی اکبر اٹھے، پھوپھی اماں زینب کے خیمے میں آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں بابا مرنے کی اجازت نہیں دیتے، چل کے سفارش کر دیجیے. روایتیں کہتی ہیں کہ زینب اور علی اکبر ساتھ ساتھ آئے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں بھی علی اکبر نے خواہش کی تھی. وہ خواہش انگور کی تھی، موسم نہیں تھا. زینب سے کہا پھوپھی اماں انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے. زینب علی اکبر کو حسین کے پاس لے کے آئی تھی اور کہا تھا بھیا میرا بیٹا انگور کھانا چاہتا ہے. باعجاز امامت امام نے انگور منگا دیا تھا. لیکن جیسے ہی کربلا میں زینب اور علی اکبر کو حسین نے ساتھ ساتھ دیکھا نا تو تڑپ کے ایک جملہ کہا، میرے لال یہ سمجھ کے سوال کرنا کہ یہ کربلا ہے، مدینہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ابھی مصائب کا سفر تھوڑا طولانی ہوگا. اب نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ اب ماتم نہیں کریں گے تو کب ماتم کریں گے؟ اس لیے کہ ہم شکل پیغمبر کا پرسا حسین